ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس ہفتہ وار نشریات سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ کو اگر تھوڑا سا بھی شک ہو اپنے فیملی ممبرز میں یا آپ میں، آپ کسی قریبی مستند ڈاکٹر اور کسی اسپتال میں جا کے اس کی بروقت تشخیص کرائیں۔ ناظرین، بیماری کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اگر بر وقت آپ تشخیص کرائیں گے اور علاج کرائیں گے تو اس سے مکمل صحتیابی حاصل ہو سکتی ہے اور اس کا خرچہ بھی کم پڑے گا آپ کو۔ تو آج ہم جس ڈیبیٹ کا ذکر کریں گے وہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو ہر چھٹی ڈیتھس جو ہے وہ کینسر سے ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو چھٹا مرنے والا مریض جو ہے وہ کسی نہ کسی جسم کے عضو کے کینسر کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو آج اس ماہ رواں میں پوری دنیا میں اس کو پنک منتھ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ پنک مہینہ، جس میں اکتوبر کا مہینہ ہر سال پوری دنیا میں اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے کہ خواتین میں جو کامن کینسر ہے پوری دنیا میں دیکھیں تو چھاتی کا کینسر سر فہرست ہے، اور اگر ہم دوسری طرف آئیں تو جلد کا کینسر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کینسر ہیں، جس میں جگر کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے اور بڑی آنت کا کینسر ہے۔ وہ ہر کینسر کو اس ڈیبیٹ میں ڈسکس کرنا ناممکن ہوگا، لیکن قوم ملک سلطنت کو آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایک بڑے نامور کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ڈاکٹر امجد درانی سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر امجد درانی کا میں تعارف کراتا چلوں کہ یہ بڑے اپنے فیلڈ کے ایک ماہرین کنسلٹنٹ ہیں، جو کہ کافی عرصہ فرانس اور سعودی عرب میں آرم فورسز ہاسپٹل میں خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر اپنے ملک میں آ کے انہوں نے ایک نجی وزیر حبیب کینسر کیئر سینٹر بنایا ہے، جس کے کہ وہ کنسلٹنٹ اور روزانہ کینسر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ قوم ملک سلطنت کو یہ بتانا بڑا ممکن ہے کہ اگر کینسر صرف ایک طریقے سے اس کا علاج نہیں ہوتا، اس میں سرجری بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں ریڈیشن بھی ہے، کیمو تھراپی بھی ہے۔ اور میں اپنے اسٹوڈیو میں ان مہمان سے ضرور پوچھوں گا کہ جس کا آج کل بہت چرچا ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کو ابلیشن کی مشینیں لے کے دی ہیں، جو کہ لگ بھگ 7 سے 8 کروڑ کی مشینیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک پروب اگر 2 مریضوں پہ بھی آپ استعمال کریں تو وہ $200 کی پروب ہوگی۔ اس کا بہت زیادہ خرچہ ہے کہ کیا یہ انڈیپینڈنٹ علاج کا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا سائنس، ہماری موجودہ سائنس اور ریسرچ کیا کہتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے امجد درانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ کینسر جو ہے چھاتی کا کینسر، بدقسمتی سے 24 گھنٹے میں تقریباً 80 سے 100 کے قریب خواتین جو ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتی ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ اینول اگر ہم اعداد و شمار کوئی ایسے اویلیبل نہیں ہے، رجسٹری اویلیبل نہیں ہے، لیکن تقریباً 40,000 خواتین پاکستان میں لقمہ اجل بنتی ہیں۔ اور اگر امریکہ کو ہم دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑی سی فگر زیادہ ہے، 42,000 ہے، لیکن وہاں پہ خواتین 70% خواتین بڑی ارلی سٹیج پہ اسپتالوں کا رخ کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین بڑی ایڈوانس سٹیج میں آتی ہیں، جس کے لیے آپ کی خدمات لینی پڑتی ہیں۔ تو میں آپ سے شروع میں پوچھوں گا کہ اگر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہماری خواتین کو ہم بآسانی چھاتی کے کینسر سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کینسر ہوتا کیا ہے، چھاتی میں کہاں شروع ہوتا ہے؟ بہت ساری ہماری خواتین منتظر ہوں گی کہ انہیں پتہ لگے کہ یہ چھاتی میں کس جگہ شروع ہوتا ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ ہوتا کہاں پہ ہے۔ جو ہمارے جو بریسٹ ہے وہ خواتین کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ بچوں کو دودھ مہیا کر سکیں، اور وہ ایک ڈکٹس کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر جو کینسر ہے 80-90% وہ ان ڈکٹس سے جو ہے نا ارائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہاں پہ تھوڑی سی وہ چینجز آتی ہیں جس کو ہم میوٹیشن بولتے ہیں، وہاں سے آہستہ آہستہ وہ
جو سیلز ہیں یا خلی ہیں ڈی رینج ہوتے ہیں، پرولیفریشن پر ان کی ترتیب جو ہے ڈس آرگنائز طریقے سے بڑھتی ہے تو وہ ایک رسولی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک اور ہوتا ہے کینسر جو لوبار جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنا ڈکس کے آگے چھوٹے سے لوبس یا ڈکس وہ ان میں سے وہ جو ہے ارائز ہوتا ہے۔ تو یہ تو 2 قسمیں ہوگی، باقی 1-2% دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن مینلی یہی 2 وجوہات ہیں یا یہی 2 ہسٹوپیتھولوجیکل فیچرز کی وجہ سے۔ لیکن امجد صاحب دیکھیں تو ہماری جو اگر ہم 100 میں سے دیکھیں تو تقریباً 9 خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ کینسر میں کا شکار ہوں گی، اور اسی طرح امریکہ اگر دیکھیں جہاں پہ بہت اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، وہاں پہ بھی 100 میں سے 15 سے 20 خواتین جو ہیں وہ کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس کو روکنے کے لیے کچھ رسک فیکٹر ہیں جو کہ چھاتی کو کینسر جی، کا سبب سب سے بنتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ رسک فیکٹرز کیا ہے، کیونکہ اگر آپ رسک فیکٹرز جانتے ہیں تو اس صورت میں آپ بچاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، میں کہوں گا کہ بریسٹ جو ہے نا وہ ان میں جتنی زیادہ چربی ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ کینسر آئے گا۔ تو یہ چربی یا بڑی بریسٹ ہونا یا ہیوی بریسٹ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، پہلے ہم نے ان وجوہات کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، آپ نے جو ہے ایکسرسائزز کرنی ہے، آپ نے فوڈ ایسا لینا ہے جس کی وجہ سے موٹاپا نہ ہو۔ اوبیسٹی اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے، پھر ڈائبٹیز اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے، پھر اسموکنگ جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے۔ ملٹی پیرٹی بھی کہتے ہیں کہ نلی پیرٹی، یعنی کہ جس کی شادی نہیں ہوتی یا بچے نہیں جن کے ہوتے ان میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جن میں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ مین۔ پھر ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے جو کہ 5 سے 10% ہوتی ہے، وہ ہے خاندانی طور پہ یا موروثی طور پہ کینسر کا ہونا۔ تو پاکستان میں دوسرے ملکوں کی طرح بھی اتنا ہی رسک ہے، 5 سے 10%۔ اگر تو کسی فیملی میں وہ رن کیا ہے بریسٹ کا کینسر، اووری کا کینسر، یا مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر یا تھائرائیڈ کا کینسر یا کولن کا، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا آیا جو بھی جنس ہو، میل ہے یا فیمیل ہے، تو ان کے لیے ہم نے پراپر جو ہے ٹیسٹنگ کرنی ہے، جین ٹیسٹنگ۔ خاص طور پہ بریسٹ کے لیے میں بات کروں گا کہ یہ BRCA1 اور BRCA2 جو ہے یہ ٹیسٹ اب عام ہو چکا ہے۔ اگر ایک فیملی میں رن کیا اور ہائی رسک ہے تو ان کو یہ BRCA1 BRCA2 ضرور کروانا چاہیے۔ اگر ان میں پازیٹیو آتا ہے تو ان کی آئندہ کی جو آف سپرنگ ہے یا اولاد ہے اس میں چانسز ہوں گے کہ وہ کینسر زیادہ ہو جائے۔ تو یہ تو ایک فیمیلیل جو ہے ٹینڈنسی ہوئی جس کو بھی ٹیسٹوں کے ذریعے روکا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ اسموکنگ ہوگی، اس کو جو ہے آپ نے ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسموکنگ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ کینسر ان میں ضرور دوسروں کی نسبت زیادہ رسک والی چیز۔ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر ہم یورپ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں تو اس کا انسیڈنس زیادہ ہے، اور ہمارے ملک میں اس کا انسیڈنس ان سے کمپیئر کریں تو کم ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک بڑی اچھی وجہ ہے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے ہمارے ہاں انسیڈنس بڑھ رہا ہے، تو کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو شاید آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ ڈیل کرتے ہوں گے، پرائمری جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو اتنی خوفناک کنڈیشنز میں آتے تھے پیشنٹس، بریسٹ کے ہو گئے یا ایون ہیڈ اینڈ نیک کے یا دوسرے، وہ اتنے زیادہ ایڈوانسڈ ہوتے تھے کہ ان کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے فار فلنگ ایریا سے، دیہات سے بچیاں پڑھی لکھی آتی ہیں
اپنے مدرس کے ساتھ تو والدین کے ساتھ، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ اس طرح کے سائن سمٹمز آئے ہیں، ہم ان کا جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کا معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ڈائگنوسٹک ٹولز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، دوسرا جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے تھوڑا سا یورپ وغیرہ یا ویسٹ میں اور پاکستان میں، یہ آئندہ سالوں میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور امجد صاحب آپ سے میں پوچھوں گا اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ جو یورپین خواتین ہیں وہ ایک ایسی میڈیسن یوز کرتی ہیں جس سے ان کی اسکن اور چہرے پہ رنکل نہ پڑیں، جس کو ہم کہتے ہیں HRT، کیا یہ بھی سبب بن سکتی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی ہے، ایک اٹس ون آف دی مین کازز کہ جس میں جو ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لی جاتی ہے، خاص طور پہ جن خواتین کو مینوپاز ہو جاتا ہے، ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، ان کے کیس میں یہ لی جاتی ہے۔ تو کئی ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز میں پری مینوپازل خواتین میں بھی لیا جاتا ہے ہارمون ریپلیسمنٹ، ان میں دوسروں کی نسبت زیادہ رسک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہر ایک کو ہوگا، نہیں، یہ زیادتی ہے۔ ہاں، البتہ دوسروں کی نسبت ان میں زیادہ بریسٹ کے ہونے کے بریسٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر امجد درانی کے مطابق وزن کا زیادہ ہونا، سبزیاں اور پھلوں کا کم استعمال کرنا، لیک آف ایکسرسائز، آپ اپنا لائف سٹائل اگر چینج نہیں کرتے تو صرف چھاتی کے کینسر نہیں اور بھی دوسرے کینسر کے سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے بڑا اہم بتایا کہ جی جو فیملی میں کچھ ایسی جینز ہیں جو کہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ان کی اسیسمنٹ کرا لینی چاہیے، اور وہ BRCA1 اور BRCA2 انہوں نے مینشن کیا کہ اس کی وجہ سے بھی کینسر کا انسیڈنس زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ہم ضرور ایک سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ان کو بچایا جائے تو کیا ہم چھاتی کے کینسر کو پریونٹ کر سکتے ہیں، اور پریونشن کیا ہو سکتی ہے۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کیپٹل ٹی وی پروگرام کیپٹل کلینک سے چھاتی کے کینسر پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عمر آفتاب صاحب ہیں، جو کہ تقریباً 2 دہائیوں سے ان کا صرف ایک ہی سلوگن ہے کہ ڈیفیٹ دی بریسٹ کینسر، اور وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اسپتال بھی تشکیل دیا ہے، اور میں نے انہیں اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی۔ عمر آفتاب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ نے پنک ریبن کو جس طریقے سے پاکستان میں اٹھایا ہے اور پبلک میں اویئرنیس پیدا کی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسیڈنس کافی حد تک کم ہو گیا، اور ہماری خواتین کو چھاتی کے کینسر کی بہت سی معلومات آپ نے پہنچا دی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس طریقے سے اس چھاتی کے کینسر کو فائٹ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہماری خواتین جو ہیں اس سے بچ سکتی ہیں؟ جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس سے، ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ رابطہ بھی رہتا ہے، بات بھی ہوتی ہے۔ تو بالکل یہ جی تقریباً 22 سال ہو گئے مجھے یہ کیمپین کو شروع کیے، اور یہ جو 22 سال کا سفر ہے اس میں شروع تو بہت مشکل تھا، کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا آلموسٹ پاسبل ہی نہیں تھا کسی بھی لیول پہ، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ آج یہ اب کیمپین جو ہے وہ پاکستان کی ایک میجر ہیلتھ کیمپین کے طور پہ سامنے آئی ہے الحمدللہ۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اکتوبر میں ہم مختلف لیول پہ، جیسے ٹیلی فون پہ جو رنگ ٹون ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن کا میسج دے رہی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ایک ایسا میڈیم ہے کہ ہر شخص کے پاس فون ہے، ہر شخص ٹیلی فون کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ ایک کنٹینیوس میسج ہے، میڈیا کے تھرو ہے، پیمرا سپورٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر یہ مختلف مطلب ہم جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک بہت افیکٹو جو میڈیم رہا وہ
یوتھ پروگرام ہمارا جس میں کہ ہم پاکستان کے ہر دور دراز علاقوں کے بھی اور بڑے شہروں میں بھی جو کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز ہیں ان میں جاتے ہیں، ریگولر بیسس پہ جاتے ہیں تقریباً پچھلے 15 سال سے. اور آئی تھنک یہ جو یوتھ کو ایجوکیشن ہے، ایک تو اس سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے کم از کم وہ ارلی سمٹم کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور پھر یوتھ کے تھرو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان کے گھر میں، ان کے گھر کی باقی خواتین جو ہیں ان میں یہ میسج کو جانا. تو یہ ایک پبلک ایجوکیشن جو ہے جس فورم پہ بھی جیسے بھی کمیونٹیز میں جا کے اس کے اوپر بات کرنی اور مطلب، لیکن یہ کہ مطلب ہے میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس سفر ہے. الحمدللہ ہم نے بہت سارا راستہ جو ہے وہ عبور کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی جو رزلٹ شاید ہم لینا چاہتے ہیں کہ جس میں کہ پاکستان میں جو شرح اموات ہے بریسٹ کینسر سے وہ کم ہو، ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. آئی تھنک کہ وہ بہرحال ابھی بھی ہمیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں مطلب ہمیں ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں، اور عورت سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ اگر عورت کی سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو تو وہ اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنی، کام کرنا اس پہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ دور ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں جو ہے وہ جو اس سے ریلیٹڈ متس اور مسکنسیپشنز ہیں وہ، اور بلکہ آئی ایم شیور آپ بھی شاید اکثر بڑے شہروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن کریں، اس کے لیے میموگرام کرائیں، اور ایک اکثر پھر آپ کو لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہوں گے کہ جی وہ تو یہ نئی اسٹڈی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں میموگرام جو ہے اس سے تو کینسر ہو جاتا ہے، بلکہ تو وہ پھر یا مطلب یہ کہ جی وہ بایوپسی کرائیں گے تو کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ جو ابھی بھی مطلب یہ جو میڈیا کا رول ہے، ایک طرف تو آپ جیسے جو سیریس لوگ ہیں وہ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسرز کا ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انفلوئنسرز ہیں وہ ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے. اب یہ کہ وہ مطلب کوئی ایسی گفتگو کر دینا سوشل میڈیا پہ جو غلط انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، اور اگر آپ کی اس غلط انفارمیشن کو لوگ بلیو کرنا شروع کر دیں اور وہ چیز پھر کتنی نقصان دہ جو ہے، تو یہ مطلب ہے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو پازیٹیو میسج ہے اس کو ری انفورس کرنا بہرحال ابھی بھی ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ جو میسج ہے اس کو کوشش کرتے رہیں گے کہ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے. عمر صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پبلک میں اویئرنیس کا میسج دینا بہت ضروری ہے، اور اس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے تھرو صحیح اطلاعات پہنچانی عوام تک یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. لیکن میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کی ایک کوشش جو ہے وہ ایک نان پروفیٹیبل سیلف سسٹینڈ قسم کی چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اور آپ نے اس کو پاکستان میں شروع کیا، اور آج آپ نے بہت ساری، میں نے وزٹ بھی کیا آپ کا ہاسپٹل، آپ نے اس میں ایسی اکوپمنٹ لا کے لگا دی ہے کہ جو ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فری پبلک سیکٹر اور تمام پرائیویٹ سیکٹر میں خواتین کی وہ ٹیسٹ جس کو میموگرافی کہتے ہیں وہ فری پاسبل ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون جو ہے اپنی میموگرافی ضرور کروائے، 3 سال بعد کرائے، 2 سال بعد کرائے، جس حساب سے بھی ہونی ہے؟ جی، پنک ربن نے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل بنایا. اچھا، اس ہاسپٹل کو بنانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہ رجسٹر کروانا چاہتے تھے کہ بریسٹ کینسر اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس پہ ایک کیا بلکہ کئی ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل ہوں تو تب بھی کم ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ہی جگہ پہ ساری فیسلٹی ہو، اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ یہ کیونکہ ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ، چاہے وہ میموگرافی کے لیے ہو، چاہے وہ
او ٹی کے لیے, سرجیکل وارڈ کے لیے ہو, وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایکوپمنٹ ہو, تاکہ ہم بیسٹ پریکٹسز جو ہیں, چاہے وہ ڈائگنوسٹک کے لیے ہوں, چاہے وہ سرجری کے لیے ہوں, چاہے وہ کیمو تھراپی کے لیے ہوں, ان کو جو ہے وہ پاکستان اور مطلب غریب لوگوں کو بہترین سروس جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ مل سکے. اور انشاءاللہ مطلب یہ اب ڈائگنوسٹک سروسز تو ہم آلریڈی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور بڑی جلد انشاءاللہ اب جو آپریشن تھیٹر بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپریشنل یہ ہوں میں نے گے. دیکھا کہ آپ نے تقریباً لگ بھگ 200 اسکولوں میں جا کے لیکچر بھی دیے ہیں, خصوصاً گرلز کالجز میں جا کے آپ نے لیکچر دیے ہیں. میں جس کالج سے منسلک تھا وہاں پر بھی آپ آئے لیکچر دینے. میں امجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ امریکن کینسر سوسائٹی نے جو ہے وہ لازم کر دیا ہے کہ ڈونیشن پہ ان کی جو پریونشن ہے اسپتالوں میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, جس طرح فرانس ہے, انہوں نے ہر گھر میں لیٹر بھیج دیا کہ جو خاتون 40 سال سے عمر جس کی زیادہ ہے وہ اس کو ٹائم آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے کہ وہ آ کے اپنی میموگرافی کرائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اویئرنیس ہے پریونشن کے لیے اور ارلی ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑا قدم ہے جو کہ فرینچ گورنمنٹ نے اٹھایا. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں گا پریونشن کے لحاظ سے اپنے لوگوں کے لیے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ لوگوں میں, ینگ بچیوں میں کافی زیادہ یہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اویئرنیس تو ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل بڑا خراب کر دیا ہے. فاسٹ فوڈ اور فائبرس فوڈ سے تو وہ لیک آف ایکسرسائز ہے لیک آف اور ایکسرسائز اور سارا اوبیسٹی. اوبیسٹی وغیرہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ خاص طور پہ جن فیملیز میں یا جن میں رسک فیکٹرز جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 سال کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنا روٹینلی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈس, بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کروائیں, بڑے ماہر اچھے کسی سے, عام کسی الٹرا ساؤنڈ والے سے نہیں کروانا. ایک تو بات یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ میں ایک اور ذرا ایڈ کر دوں, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیا آپ میموگرافی نہیں کروانا چاہتے 40 سے پہلے, تو ایم آر آئی ایک اور اچھی موڈیلٹی ہے جس کو کیا جا سکتا ہے, جو کہ ایک قسم کی نان انویسیو سی چیز ہے جس میں ریڈیشن بھی نہیں ہوتی, وچ از ویری مچ سیکیورڈ ایز ویل. میں ایک وقفے کی طرف چلتا ہوں ناظرین. پہ وقفے کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے اگر کسی خاتون کو شک ہے کہ اس کی چھاتی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اور کوئی آسان طریقہ ایسا عمر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ کس ارلی سٹیجز میں وہ ڈیٹیکٹ کر لیں کہ ان کی چھاتی میں کینسر ہے کہ نہیں ہے. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم قوم ملک سلطنت کے لیے چھاتی کے کینسر سے بچاؤ کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں. تو میں عمر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہر خاتون گھر میں بیٹھے ہوئے اسے پتہ لگ جائے کہ میری چھاتی میں کینسر ہے کہ نہیں ہے. جی بالکل. ایک تو دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیبرٹی کی ایج کے بعد جو ہر فیمیل مہینے میں ایک دن پیریڈز کے بعد اپنی کوئی ڈیٹ فکس کرے اور اس دن اپنا چھاتی کا خود معائنہ کرے, یعنی کہ سیلف ایگزامینیشن کرے. اب سیلف ایگزامینیشن کے لیے 2-3 طریقے ہیں. آپ نے شیشے کے سامنے کرنا ہے, نہاتے ہوئے کرنا ہے, لیٹ کے کرنا ہے, اور اس کی یوٹیوب کے اوپر بہت ساری اینیمیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کسی طرح کی بھی کوئی چینج ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی گلٹی بن رہی ہے, کوئی سکن پہ چینج آ رہی ہے, کوئی سائز میں چینج آ رہی ہے. تو وہ ایک تو یہ سیلف ایگزامینیشن جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسرا, جیسے بھی اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ پریونشن, بالکل دیکھیں اس وقت 40% جو رسک ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج میں, جس میں ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں ان کو خاص طور پہ خوراک جو ہے وہ جتنا امپورٹنٹ رول اس وقت پلے کر رہی ہے کینسر کے بڑھنے میں. اور
فیملی ہسٹری کے لیے بھی، بلکہ ارلی ڈائگنوسس میں یہ ہے کہ اب تو بریکا جین کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی پاکستان میں ایزیلی ہو رہی ہے. پنک ریبن بھی پرووائڈ کر رہا ہے اور بہت سارے ادارے بھی. بریکا 1 بریکا 2 جین کی ٹیسٹنگ کہ اگر کسی کی فیملی میں اگر ایک سے زیادہ ایسے کوئی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہیں جن میں بریسٹ کینسر ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ابھی ارلی ڈیٹیکشن کے لیے میکینزمز بھی اویلیبل ہیں, ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اویلیبل ہیں, لیکن آئی تھنک کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے آئی تھنک کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ فیسلٹیز جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہاں تک آنے کے لیے تو آپ کو خود قدم لینا ہے, آپ کو سمٹم کو خود سیریسلی لینا ہے اور آپ کو خود اپنی صحت جو ہے اس کو سیریسلی لینا ہے. میں جو آپ کے پروگرام کو دیکھنے والی جو جتنی مائیں ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ کو اپنی صحت کو پہلے پرائرٹائز کرنا ہے. آپ جو اپنی صحت کو ہمیشہ اپنے گھر والوں کی مختلف امپورٹنٹ چیزوں پہ پیچھے ڈالتی رہتی ہیں. آئی تھنک کہ آپ کی صحت جب ٹھیک ہوگی تو تب ہی آپ کے گھر والے, آپ کے بچے جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ کی صحت ٹھیک ہوگی. تو آئی تھنک پرائرٹائز کرنے کے یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے عمر آفتاب صاحب کا, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں پنک ریبن ہاسپٹل کے اور پنک ریبن پروجیکٹ کے پاکستان میں, کہ ناظرین بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی چھاتی کا خود معائنہ کریں مہینے میں 1 مرتبہ, اور کوئی غیر معمولی تبدیلی اگر آپ کے مشاہدے میں آتی ہے تو آپ ضرور قریبی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ضرور معائنہ کرائیں. بہت ساری خواتین ڈاکٹر بھی اویلیبل ہیں. دوسرا جو انہوں نے میسج دیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو فیڈ ضرور کریں, اور ایک بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ آپ کو کینسر سے بچا سکتی ہے. میں امجد درانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب ہمارے سوسائٹی میں جو خواتین آ رہی ہیں وہ بڑی ایڈوانس سٹیج میں آتی ہیں, اور وہ میتھس جو جس طرح عمر صاحب نے بتائی کہ اسلامک معاشرہ ہے اس میں یہ ٹیبو ختم نہیں ہوگا, خاتون جو ہے مد سے نہیں ایگزامن کروا سکتی, اور شرم کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی کا معائنہ نہیں کرواتی, اور جب ایڈوانس سٹیج میں آ جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایڈوانس سٹیج میں جب بھی آتے ہیں تو اکثر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, یا ان کو ساتھ جو بھی فیملی میں کوئی دوسری خاتون ہوگی وہ بتا دیں گے. جب وہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو وہ جو ہے گائیڈڈ بایوپسی کرنی پڑتی ہے, اس سے پھر آپ ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا ریسیپٹر سٹیٹس کیا ہے. دوسرا ان کا ورک اپ کیا جاتا ہے ریڈیولوجیکلی, پھر اس کی سٹیجنگ کی جاتی ہے. تو اس طرح کر کے آپ جو ہے نا ایک ڈٹرمن کرتے ہیں اپنا پلان جو ہے, یہ پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہے ساتھ کیمو کی پہلے یا بعد میں, یا اس کے بعد ہارمونل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ایک وے ہوتا ہے ہمارا, ایک ایتھیکل وے جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اگر میں آج کل کو ابلیشن کا بڑا شور مچا ہوا ہے میڈیا کے دیکھیں, کو ابلیشن جو ہے یہ ایک بڑا اچھا پروسیجر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اٹس بہت اچھا پروسیجر ہے, اور یہ ابھی مطلب کہ نیا نہیں ہے, ہمارے لیے شاید نیا ہو, لیکن یہ بہت دیر سے ویسٹ میں وہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایون سرجری میں بھی اس کی کچھ موڈیلٹیز یوز ہوتی ہیں, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے مشینوں کو خریدنے کی, اس کاسٹ میں کیا ہم اسکریننگ اور ایجوکیشن سینٹر اپنی خواتین کے لیے بنا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی جو موڈیلٹی ہے اس کو ایز ایڈجنکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ افیکٹو بھی ہے. کچھ اسمال جو ٹیومرز ہیں جو کہیں پھیلتے نہیں ہیں ان کے لیے, بینائن جن کو ہم بولتے ہیں, ان کے لیے افیکٹو ہے. پھر جو مثلا چھوٹا کوئی ٹیومر ہے, کڈنی کا ہو گیا یا لیور کا ہو گیا, لنگس کا ہو گیا, لیکن ایف ڈی اے نے اس کو اپروول نہیں ابھی کی, تک اپروو نہیں کیا, لیکن صرف چند کوئی گلے میں کوئی تکلیف ہے جس طرح ٹونسلز ہیں یا کوئی اور. دیکھیں اس میں ایک اور جو بڑی افیکٹو اس میں وہ چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مثلاً جو ایئر وے obstruction ہے یا بلیڈر کی obstruction ہے, اس میں بھی یہ بڑا افیکٹو ہے. تو یہ ارلی بریسٹ جو ہے نا اس میں بھی کچھ ٹرائلز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی اس میں اپروو نہیں ہے. میں عمر آفتاب صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی لیٹسٹ ایک اسکریننگ مشین لگوائی ہے
جس کو میموگرام کہتے ہیں، اور میموگرافی کے لیے اب تک آپ کتنی خواتین کی میموگرافی آپ کے سینٹر میں ہو چکی ہے؟ لیکن ابھی تو تقریباً 2 سال سے پنک ریبن جو ہے وہ میموگرام سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اور تقریباً کوئی 10,000 کے قریب جو خواتین ہیں ان کو، اور اس میں 90% جو ہے یہ فری اسکریننگ ہے، جو ڈیزرونگ، جو ایسی خواتین جو افورڈ نہیں کر سکتی. کیونکہ پنک ریبن میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بریسٹ کینسر کی پیشنٹ جو ہے اس کی اس لیے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. اور پنک ریبن پوری کوشش یہ کرتا ہے، چاہے وہ ڈائگنوسٹک سروسز کے لیے ہو، چاہے بعد میں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے لیے ہو، کہ خواتین، ہماری خواتین ایک فائٹر ہیں، سروائیور ہیں، اور ہم پنک ریبن ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے کہ ان کی اول پہلے تو ہم کوشش کریں کہ پریونٹ کریں، پھر ارلی ڈائگنوز کریں، اور اگر خدا نخواستہ یہ پھر بھی یہ موذی مرض لاحق ہو جائے تو پنک ریبن پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے. ناظرین، بڑی اہم انفارمیشن ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں نے دی کہ اس کے لیے جو سب سے سیف روٹ ہے وہ رسک فیکٹرز کو اوائڈ کیا جائے، تاکہ ان میں چھاتی کا کینسر، اس میں بڑا اہم تھا کہ ایکسرسائز کریں، موٹاپا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کریں. اور اگر آپ کی فیملی میں یہ چھاتی کا کینسر چل رہا ہے تو اپنی اسیسمنٹ ضرور کرائیں. کچھ ایسی جینز ہوتی ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور بریسٹ فیڈنگ بڑی اہم رول ادا کر سکتی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ سے انسیڈنس کم ہو سکتا ہے چھاتی کے کینسر کا. اور سیلف ایگزامینیشن انہوں نے بتایا کہ جو بڑا آسان طریقہ ہے، گھر پر ہر کوئی خاتون کر سکتی ہے. امجد صاحب کے مطابق اگر ہم نے اپنی خواتین کو ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو میموگرافی ان کو 40 سال کی عمر کے بعد ضرور کروا لینی چاہیے. اور وہ میموگرافی کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے، صرف ایک عام ایکس ریز کی طرح ہے، جو کہ آپ کسی بھی اچھے ایکس رے سینٹر میں یا پنک ریبن ہاسپٹل میں جا کے، جو پنجاب کی خواتین ہیں کم از کم، وہ آ سکتی ہیں اور میموگرافی کروا سکتی ہیں. اس سے 2 سال پہلے جو ہے وہ کینسر کا فوکس جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس سے خاتون کی جان بھی بچ سکتی ہے اور کینسر مہلک ثابت نہیں ہوگا. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ضرور اپنی چھاتی کا سیلف ایگزامینیشن کیا کریں اور اسکریننگ ضرور کرائیں. 40 سال کی عمر کے بعد آپ اس مہلک مرض سے بچے رہیں گے. قوم ملک سلطنت کے لیے یہ اہم آج کا ہمارا میسیج ہے اور پیغام ہے، جو کہ ہم نے کیپٹل کلینک، کیپٹل ٹی وی سے ہر خاتون تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. میرے مہمان اسٹوڈیو میں جو آئے ہوئے ہیں، عمر آفتاب صاحب اور ڈاکٹر امجد درانی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہماری قوم کو، سوسائٹی کو، عوام کو بڑی اہم انفارمیشن پہنچائی.